میں ائمہ تفسیر، اور وہ ائمہ تفسیر جن پر کل مفسرین کا اعتماد ہے، جو مراجع ہیں۔ تو ضحاک روایت کرتے ہیں کہ سواد انہ قسم اقسم اللہ بہ، یہ قسم ہے، حروف مقطعات میں سے قسم ہے، اور اللہ نے سواد کہہ کر قسم کھائی ہے۔ اس قول کی تائید امام بغوی نے بھی کی، امام قرطبی نے بھی کی، امام قشیری نے کی، امام واحدی نے کی، امام ابن القیم نے کی، جو علامہ ابن تیمیہ کے شاگرد ہیں۔ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں سواد اس کا معنی ہے صادق محمد، اے محمد تو سچا ہے، اے محمد تو سچا ہے۔ اور دوسری روایت میں بعضوں نے یہ تعریف کی سواد یہ قسم ہے صدق و محمد کی، اے محمد قسم ہے تیری صداقت کی، قسم ہے تیری سچائی کی، اور پھر قسم ہے قرآن کی جو ذکر والا ہے۔ بل الذین کفروا، یہ بدبخت ایسے ہی تکبر اور رعونت میں سر پھرے بنے پھرتے ہیں، اور آپ کی مخالفت اور دعوت میں آپ کا انکار کرتے ہیں، اور معاذ اللہ تعجب کرتے ہیں کہ یہ ہم ہی میں سے ایک بشر، اور ہمارے ہی قبیلے اور ہمارے انسانوں اور ہمارے اہل مکہ ہم ہی میں سے ہمارا جیسا ایک شخص نبی بن کے کیسے آ گیا۔ ان کو ان کی جھوٹی عزت اور جھوٹی نام و نمود کھا گئی ہے، اور آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں مولا، مگر میرے محبوب مجھے آپ کی صداقت کی قسم اور اس قرآن کی قسم جو آپ کا ذکر لے کے اترا ہے، یہ جھوٹے ہیں، یہ بدبخت ہیں۔ بل الذین کفروا فی عزت و شقاق، یہ اس بات کے اوپر تصدیق آئی ہے۔ علامہ شوکانی نے حضرت عطا کی روایت سے بیان کیا سواد معناہ صدق محمد، اے اقسمت بسعد و بالقرآن ذی الذکر، اے باری تعالی میں سواد کہہ کر آپ کی صداقت کی قسم کھاتا ہوں، اور اس قرآن کی قسم کھاتا ہوں کہ آپ سچے رسول ہیں۔ ان محمد لصادق، کہ بے شک حضرت محمد سچے رسول ہیں۔ اس قول کی تائید امام بیضاوی کی، بیضاوی میں بھی ملتی ہے۔ ابو حیان نے البحر المحیط میں بھی اس قول کی تائید کی ہے اپنے اپنے انداز کے ساتھ۔ اور مختلف دیگر ائمہ نے بھی اس کی اپنے اپنے انداز کے ساتھ تائید کی۔ امام مراغی نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ ساتویں قسم پھر قرآن مجید میں سورہ قاف میں کھائی گئی۔ ارشاد فرمایا قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجیب۔ آیت نمبر 1 اور 2 ہے سورہ قاف میں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قاف حروف مقطعات میں سے ہے، لیکن فرماتے ہیں ہوا قسم ایضا، یہ بھی قسم ہے۔ اللہ پاک قسمیں 2 طریقے سے کھاتا ہے، کبھی اشیاء اماکن جگہوں کے ناموں کی قسم کھاتا ہے، کبھی چیزوں کی قسم کھاتا ہے، کبھی مختلف چیزوں کے نام لے کر قسم کھاتا ہے، اور کبھی خالی حرفوں سے قسم کھاتا ہے۔ اور قاعدہ یہ ہے، اصول تفسیر میں یاد رکھ لیں، علوم اصول تفسیر میں اور علم بلاغت قرآن میں اور علم الاقسام کا قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ چیزوں کی قسم کھائے تو اس کے ساتھ حرف واو ضرور لاتا ہے۔ قسم نہیں بنتی چیزوں کی جب تک واو قسمیہ حرف قسم ساتھ نہ لائے، اس لیے کہتا ہے والطور، واو کا مطلب ہے قسم، فرماتا ہے والنجم، فرماتا ہے والشمس، فرماتا ہے والضحی والتین والزیتون۔ جب چیزوں کی قسم کھائے گا تو قاعدہ یہ ہے، لازم ہے کہ ساتھ واو کا حرف لگائے، اس سے قسم بنتی ہے۔ اور جب اللہ تعالی خالی حرف کی قسم کھائے حرف کے ذریعے تو حرف خود واو کے کلمے کی جگہ لے لیتا ہے، حرف کے ساتھ پھر واو کہنے کی ضرورت نہیں رہتی، حرف خود قسم بن جاتا ہے۔
یہ علم بلاغت قرآن کا اصول ہے. اس لیے فرمایا جب اللہ رب العزت نے قسم کھائی قاف سے تو وقاف نہیں کہا. جب قسم کھائی نون کہہ کر ونون نہیں کہا. جب قسم کھائی سواد کہہ کر وسواد نہیں کہا. جب قسم کھائی حامیم اور یاسین کہہ کر تو ویاسین وحامیم نہیں کہا. جب حرفوں کی قسم کھائے تو حرف خود واو بن جاتے ہیں، قسم بن جاتے ہیں. کسی اور لفظ سے قسم کھائے تو حرف وا لگانا پڑتا ہے. یہ اصول سمجھا کے آپ غور کریں. اب اس نے دو قسمیں کھائی ہیں، ایک کھائی ہے قاف، ایک کھائی ہے والقرآن المجید. اب قرآن المجید چونکہ ایک شے ہے، قرآن ایک چیز ہے، ایک وجود ہے، تو قرآن کی قسم کے لیے واو لگایا اور قاف سے پہلے واو نہیں لگایا، قاف خود قسم بن گیا. تو اب قاف کا معنی کیا ہے؟ او امام جعفر الصادق سے پوچھیں قاف کا معنی کیا ہے. ائمہ تفسیر سے پوچھیں کہ قاف کا معنی کیا ہے. امام ابن عطا سے پوچھیں قاف کا معنی کیا ہے. امام سلمی سے پوچھیں، امام قرطبی سے پوچھیں، امام خطابی سے پوچھیں، امام ابن الخطیب سے پوچھیں، امام فخر الدین رازی سے پوچھیں. کوئی یہ ساری تفسیریں اٹھائے تو اس کے عقیدے کی بھی اصلاح ہو، بات اس کی سمجھ میں آئے. اور جو پڑھے بغیر ہی تقریریں کرتا پھرے اور کتابیں لکھتا پھرے اور واز اور لیکچر دیتا پھرے، جب اس نے پڑھا ہی نہیں اور گڑا ہی نہیں، نہ پڑھا نہ رنگ چڑھا، وہ کیا بتائے گا. تو اللہ رب العزت نے قسم کھائی قاف. امام ابن عطا فرماتے ہیں قاف اقسم اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے قسم کھائی، قاف سے مراد ہے قسم ہے قوت قلب محمد کی، قسم ہے قاف قلب محمد کی. محبوب آپ کے دل کی قوت کی قسم کہ میرا قرآن جو پہاڑ برداشت نہ کر سکتے تھے آپ کے دل نے اٹھا لیا. میں نے آسمانوں سے پوچھا، میں نے پہاڑوں سے پوچھا، کائنات کے ہر وجود سے پوچھا، ہر صاحب قوت اور صاحب طاقت سے پوچھا کہ اپنا کلام اتاروں تو برداشت کر سکو گے؟ ہر ایک نے کہا مولا تیرے قرآن کی قوت برداشت نہیں کر سکتے. قسم ہے تیرے دل کی قوت کی کہ میں نے قرآن اتارا اور تیرا دل سنبھل گیا. اقسم اللہ بقلب قوت محمد صلی اللہ بقوت قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. بکا ذالک کیوں فیہ لعلو حالہ، یہ کہ اس میں حضور کے حال کا بلند رتبہ بیان کیا جا رہا ہے کہ کتنا بلند رتبہ ہے، کتنا بلند رتبہ ہے. کیوں نہ برداشت کرتا قلب مصطفیٰ، کلام مصطفیٰ کو اور وحی خدا کو، حضور کا دل برداشت کیوں نہ کرتا کہ رب کائنات نے حضور کا ظرف اتنا بنا دیا تھا، رب کائنات نے حضور کے حال کو قوت اتنی دے دی تھی، حضور کا جذب اتنا بنا دیا تھا، حضور کے باطن کو اتنا قوی بنا دیا تھا کہ یہ قرآن تو بذریعہ جبرائیل اترتا تھا قلب پر. برداشت کیوں نہ کرتا؟ ارے برداشت تو وہ تھی جب نہ جبرائیل درمیان میں تھا، نہ پردہ درمیان میں تھا. ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا کے اس مقام پر بٹھا کر پردے ہٹا دیے. ما زاغ البصر وما طغى، مصطفیٰ خدا کو تک رہا تھا، خدا مصطفیٰ کو تک رہا تھا. فاوحى الى عبده ما اوحى، وہاں جو خدا نے وحی کی مصطفیٰ نے تو وہ بھی اٹھا لی، وہ بھی برداشت کر لی. اور اگلی بات یہ ہے اللہ پاک نے یہ دو قسمیں اتنی عظیم کھائی کیوں کھائیں؟ آگے جواب قسم وجہ بتائی ہے. فرمایا بل عجبو، یہ مکہ کے کافر و مشرک لوگ تعجب کرتے ہیں
استعجاب کرتے ہیں اور استعجاباً انکار کرتے ہیں. ان کا انکار مبنی بر تعجب ہے، حیرت پر انکار کرتے ہیں. اور وہ کیا؟ ان جاءہم منذر منہم. یہ ایک ایسے فتنے کو اللہ نے رد کیا جو تخلیق آدم کے وقت سے چلا اور آج تک چلا رہا ہے. تو اللہ پاک نے فرمایا یہ بنیادی ایک فتنہ ہے، اور یہی فتنہ آج تک غارت گر ایمان ہے. ابتدا بھی اسی فتنے سے ہوئی، آج بھی یہی فتنہ ہے. اور وہ فتنہ کیا ہے؟ قرآن مجید نے کہا میرے محبوب آپ کی نبوت اور رسالت کا اور آپ کی عظمت کا انکار تعجب کی وجہ سے کرتے ہیں، حیرت زدہ ہیں. بل عجبو، استعجاب میں، حیرت میں گم ہیں اور انکار کرتے ہیں. اور کہتے کیا ہیں؟ ان جاءہم منذر منہم، ہم میں سے کوئی رسول بن گیا، ہم ہی میں سے فلاں کا بیٹا، فلاں کا پوتا، فلاں کا بھتیجا ہم ہی میں پیدا ہوا، ہمارے ساتھ چلتا پھرتا، گلی کوچوں بازار میں کھاتا پیتا ہے، کل شادی کی ہے تو بشر ہے، انسان ہے، شادیاں کی ہیں، کھاتا ہے پیتا ہے، ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ہے. یہ منہم نے انہیں مغالطہ ڈال دیا، جب ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسا ہوا، جب منہم ہم میں سے ہے تو ہمارے جیسا ہوا. تو جب ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ایک بشر ہے، ھذا شیء عجیب، یہ قرآن کہہ رہا. تو یہ عجیب بات نہیں ہے کہ ہم ہی میں سے ہمارے جیسا ایک شخص اٹھے اور کہے میں رسول ہوں، میری پیروی کرو، خدا مجھ سے ہم کلام ہو رہا ہے. تو اس منہم کے خیال تھے تو منہم ہی، مگر ان کو یہ سمجھنا ہوئی کہ منہم ان میں سے اس لیے اٹھایا ہے تاکہ ان کے لیے سیرت بن سکے، انہیں سمجھایا جا سکے، انہیں اسوہ دیا جا سکے، ان کے لیے پیروی آسان ہو جائے. مگر وہ اس منہم ان میں سے ہونے کا معنی غلط لے بیٹھے. وہ منہم ان میں سے ہونے کا معنی اپنے جیسا لے بیٹھے، اور جب انہوں نے اپنے جیسا لے لیا یہ غارت گر ایمان ہو گیا، برباد ہو گئے. اس لیے وہ کہتے تھے، سورہ یاسین میں ہے اسی وجہ سے، قالوا ما انتم الا بشر مثلنا. ہر نبی کو یہ کہتے تھے ہم نہیں مانتے تمہیں. کیوں؟ آپ ہماری مثل ایک بشر ہی تو ہیں. ہر نبی کو، یہ قرآن ہے، سورہ یاسین آیت نمبر 15. آپ ہماری مثل، یہ مثلیت کھا گئی، غارت گر ایمان ہو گئی. ہماری مثل، ہمارے جیسے بشر ہی تو ہیں. ما انزل الرحمن من شیء، اللہ نے کچھ نہیں اتارا آپ پر، ہم پہ نہیں اتارا تو آپ پر کیسے اتر گیا؟ آپ ہماری طرح ہی کے تو بشر ہیں. یہ ایک فتنہ تھا جو ابلیس کو شیطان بنا گیا، اور آج بھی جو اس فتنے میں گر جائے گا وہ انسان سے شیطان بن جائے گا، عقیدہ برباد ہو جائے گا. اس سے بچنے کی ضرورت ہے. اب قرآن کہتا ہے کس طرح ابلیس سے شیطان بنا. اور وہ یہ کہتے تھے، سورہ قمر میں ہے، پورا قرآن گواہ ہے، اب بشرم منا واحدن نتبعہ، سورہ قمر آیت نمبر 24. ہم ہی میں سے ایک بشر ہے اور ہم اس کی پیروی کریں. وہ جو مثلیت، سملیرٹی، ہم ہی جیسا ایک بشر ہے، اس کی پیروی کریں. وہ بشر اور ہم جیسا بشر بس اس چکر میں پھنس گئے تھے، اس سے ان کے دماغ نکلتے نہ تھے. قرآن مجید دوسرے مقام پر سورہ یاسین، ما انتم الا بشر مثلنا، تم کیا ہو؟ ہماری جیسے بشر ہی تو ہو. یہ نبیوں کو کہتے. اب قرآن بیان کرتا ہے کہ لوگوں یہ فتنہ شروع کب سے ہوا. یہ تب سے شروع ہوا جب حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی. پیکر بشری آدم علیہ السلام کا جب بنا تو اللہ رب العزت نے فرمایا انی خالق بشرم من صلصال من حمأ مسنون، سورہ ہجر آیت نمبر 28. اللہ پاک نے خود فرمایا کہ میں ایک پیکر بشریت بنا رہا ہوں، بودار گلی ہوئی مٹی سے. یہ ایک حکم تھا. اللہ پاک نے 2 آرٹیکلز جاری کیے، 2 کمانڈمنٹس. ایک میں فرمایا کہ میں پیکر بشری بنا رہا ہوں،
بشریت آدم کا اعلان کیا. اس کے بعد اگلی آیت نمبر 29 میں دوسرا اعلان کیا. فرمایا فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میں اس کو پورا کر لوں، سنوار لوں وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، اور اس کے اندر میں اپنی روح پھونک دوں. یہ دوسرا آرٹیکل تھا. پیکر بشری بنا لوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، جب میری روح کا چراغ اس میں روشن ہو جائے تو فرشتوں پھر سجدہ ریز ہو جانا. تو پتا چلا کہ وہ سجدہ جب پیکر بشری بنایا تھا اس پیکر بشری کو نہیں کروایا جا رہا تھا. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي، جب میری روح کا چراغ اس میں جلنے لگے، جب میرے نور کو اس کے اندر جلتا دیکھو اس کے باطن میں، تب سجدہ ریز ہو جانا. اس کی تکریم تھی. تو کیا ہوا؟ فرشتوں نے پیکر بشریت کو دیکھنا چھوڑ دیا. اگلی بات پکڑ لی کہ ہے پیکر بشریت مگر اس کے اندر نور حق کا چراغ روشن ہے. اس نے اللہ کے نور کو جلتا دیکھا، سجدہ ریز ہو گئے. اور شیطان چونکہ بدبخت تھا ابلیس، وہ اڑ گیا. اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے نور اور روح کے چراغ کی طرف نگاہ نہیں کی. وہ جو پہلے پیکر بشریت کا ذکر آیا تھا اس کی نگاہیں اسی میں اڑ گئیں، وہ اسی میں پھنس کے رہ گیا. وہ پیکر بشریت سے آگے اس کی نگاہ گزر ہی نہیں سکی، اسی بشریت کی دیوار میں رک گیا. چراغ تو اندر جل رہا تھا کمرہ باطن میں، اب وہ دیوار بشریت سے گزرتا تو اندر جلتا ہوا چراغ حق نظر آتا. وہ دیوار کے باہر رہا اور پھنس گیا بشریت کے پیکر میں. جب پھنس گیا تو سجدہ نہیں کیا. جن کی نگاہ نور حق کے جلتے ہوئے چراغ تک پہنچ گئی، یا یوں سمجھے جنہوں نے حضرت آدم کے باطن کو جھانک لیا وہ سجدہ ریز ہو گئے. جو ظاہر میں پھنس گیا، فقط ظاہر میں پھنس گیا، وہ اڑ گیا، سجدہ نہیں کیا. آگے قرآن میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا یا ابلیس ما لک الا تکون مع الساجدین. یہاں ایک خاص نقطہ سمجھانا چاہتا ہوں. اللہ پاک نے پوچھا ابلیس تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا، بتاؤ کیا وجہ ہے؟ اب دو کام ہوئے ہیں یہاں پر، یہ بات بڑی توجہ سے سمجھ لیں. اللہ کا حکم تھا سجدہ کرو، ابلیس نے سجدہ نہ کیا، حکم کی نافرمانی ہوئی. کیا؟ حکم کی نافرمانی ہوئی. یہ حکم کی نافرمانی، حکم دیا سجدہ کر، اس نے ابھی تک زبان سے کچھ نہیں کہا، بس سجدہ نہیں کیا. اس نے ہم سب کو حکم دیا ہے نماز پڑھو. کتنے ہیں جو ساری زندگی نماز نہیں پڑھتے؟ حکم کی نافرمانی ہوئی. تو فقط اس لمحے تک جب تک وہ نافرمان تھا، فاسق تھا، فاجر تھا، نافرمان تھا، مگر کافر نہ ہوا تھا. اگر کافر ہو جاتا، ہو گیا ہوتا، تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھتا ہی نہیں. یہ جو پوچھا ما لکا، یا ابلیس خطاب کیا، ما لک اللہ تکون مع الساجدین، اس کو سماعت کا موقع دیا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں اللہ نے اپنی کورٹ میں ہیئرنگ کا موقع دیا. تمہیں موقع دیتا ہوں، وجہ بتاؤ، اپنا دفاع کرو، بتاؤ تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا. تو ہیئرنگ کا موقع دیا. اگر وہ اس نافرمانی سے ہی کافر ہو گیا ہوتا اور راندہ درگاہ ہو گیا ہوتا اور ابلیس ملعون ہو گیا ہوتا تو اس کو ہیئرنگ کا موقع ہی نہ دیا جاتا. سجدہ نہ کرنے پر دھتکار کے نکال دیا جاتا، نکل جاؤ تم کافر ہو گئے، بس پوچھا ہی نہ جاتا. پوچھنا کاہے کو؟ یہ جو اللہ رب العزت نے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا، ہیئرنگ کا موقع دیا کہ اپنا عذر بتاؤ، تو پتا چلا ابھی تک وہ نافرمانی میں تھا، فسق و فجور میں تھا، نافرمان تھا، گرفت میں آ گیا تھا، مگر کافر و ملعون ابھی نہیں بنا تھا. اس سے پوچھا بتاؤ کیوں سجدہ نہیں کیا. جواب میں اس نے کہا، اب شیطان کا جواب آ رہا ہے،